ایک سردار تھے کسی قبیلے کے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے۔ امام رازی نے لکھا ہے، کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں۔ میں شراب بھی پیتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں، بڑی کوشش کی، ابا نے بڑا مارا، لوگوں نے بڑا کہا، چھوٹی نہیں، اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے، میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تو ایک چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے سونے وعدہ ہو گیا۔ سیدھے سادے آدمی تھے، دیہاتی سردار تھے، گھر چلے گئے۔ کہتے جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا، اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا، وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، مجھ پہ تو حد لگے گی۔ کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی، اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو، جو اللہ نے روکھا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا، اس عورت نے پھر آواز دی، اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا، درد سے آنسو چھلکے، اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے، اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے بھی آ گیا، آ کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں، میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے، میری ہر شے چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گیا سارا کچھ ہی۔ یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، آپ سچ بولیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے عار نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی، حبشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیو ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، تکلیف دینی چھوڑ دیں، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دیں، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے، جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے، تکلیف دی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، پھر تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو۔ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا،
اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ. تو احسان جتلا رہا ہے. یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے نیکی. یعنی عجیب بات ہے نا. حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی. کیوں؟ احسان جتلایا. اس نے بتلایا ہے. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن. شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے. کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے. اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے. آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو. کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے. آپ کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں. آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں. آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا. ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، نہیں کھایا، یہ میری طبیعت نہیں. کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا، تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکال. فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہو گے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں. بات تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا. تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی. پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا. تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا. ابھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 1.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے.
بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا۔ تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا۔ تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی نہ رہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں؟ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے۔ کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا۔ اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے۔ خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے، اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کرے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے۔ گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں۔ ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر برگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے۔ نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی۔ پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی۔ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ۔ آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے، رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور۔ تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ حضرت عمر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت عمر، وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے ہیں؟ جناب میں نے رکھے ہیں۔ فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر، تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا؟ اٹھاؤ انہیں، لے کے چلو۔ یہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے، آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا، اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دے، تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرے۔ کوشش کرے ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں، تو اسے سہولت دیں۔ لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں۔
عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے، تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے۔ کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا کر۔ حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہو، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے، کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی ہوتی، بے ضرر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ داماد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ جائے نا گھر میں تو سسرال والوں کو مصیبت بنی ہوتی، وہ کہتے ہیں چودھری صاحب آ گئے، بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہ، اور وہ سارا کھانا پینا بھی کھاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، اور جاتی دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے پیکے میری عزت نہیں کرنی، وہ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بے ضرر ہوتے ہیں، وہ کہیں چلے جائیں آ جائیں اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی زیادہ در، بے ضرر، جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ ایک دوست تھے بڑے پیار والے اور بڑے سیانے آدمی ہیں، لیکن سیانے بندوں کو بھی کئی دفعہ باتیں کرنے والے وہ دور لے جاتے ہیں۔ تو ان کی سسٹر ان لا کی شادی تھی، 3 کاریں تھیں، باقی 3 بہنوئی بٹھا دیے انہوں نے اپنے داماد، اس کو کہا ٹیوٹے میں بیٹھ جو، یہ ٹیوٹے میں بیٹھے ہی تھے تو ایک صاحب نے کیا، لو جی تے جوائی پائی بھی ٹیوٹے جی نے، وہ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، اپنی بیوی کو لیا، کہنے لگا اسی جانا ہی نہیں، ساڈی عزت ہی نہیں کرو گے۔ دسو ٹیوٹا سواری نہیں تو انسان بیٹھتا نہیں، لیکن دیہاتی لوگ ہیں نا، اب وہ سارے گھر میں مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت۔ اس کے سسر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ آپ کی بڑی بات مانتا ہے، ذرا فون کرے، تو میں نے اسے فون کیا، میں کہ تو صرف نہ 3 منٹ بھول جا تینوں کسی کو گال کی پہ، سوچ بھلا تو نے یہ فساد کس لیے ڈالا ہوگا، عزت مانگ کے لی جاتی ہے، چھین کے لی جاتی ہے، احتجاج کر کے لیجیے، طریقہ عزت لینے کا جو تم نے اختیار کیا۔ تو 4-5 منٹ کے بعد سوچ کے کہنے لگا اوہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، تو مجھے چڑھا دیا کسی نے، میں چڑھ گیا۔ اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر کرتے، او یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا، سارے پیسے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دی، او جناب یہ پڑھا ہی نہیں، ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر، یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں۔ تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ، ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا، کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے، سب نمبر گیم کے چکر میں ہے کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے، تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ایک جنگ کا موقع تھا،
ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ تھا، کفر کی طرف سے. فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتا میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، تو کافر ہے. اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رکھا تھا، میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی. ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے. اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی. میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے. شرم نہیں آتا، حیا نہیں آتا، ایسے لوگوں کو لاتی ہے. اب پھر کیا مطلب بات کی جائے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے. نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے. بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے. بہرحال عام کام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. کوئی کام بتائے، کوئی حکم. آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے. حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا. سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا. کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا. فرمایا ایذل اذا عن طریق المسلمین. فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر. وہ چیزیں رستے سے مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی. رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر. یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے. تجھے نفع ملے گا. تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے. برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی. کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں. یہ کمال ہے. یہ کاہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا؟ یہ کوئی کمال نہیں. میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر. اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں. تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا.
کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے, کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے. میرے بھائی, راہ کے ہم پر حقوق ہے, رستے کے ہم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے پہ منع کیا, لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے. گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں, بیٹھ لے, پر 5 کام کرے, یہ بخاری ہے. جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں, دھوپ لوں, تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو, 5 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو, اس کو بھی اس کو بھی, آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت. رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے, یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے, یہ بخاری ہے. فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے. اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا, بلکہ اس کی ذمہ داری آ چکے رستے میں وہ بیٹھا ہے, تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا. اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. رستے میں بیٹھ رہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. یہ 5 کام کرنے ہیں, پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ رستے کا حق ہے, اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو. لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے, اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ, اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا, ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے, سنگی ان کے ساتھ تھے, تو کہتے ہیں کہ ایک بی بغیر پردے کے جا رہے تھے, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے, بچی کو بغیر پردے کے جا رہی, تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر. بچی کسی امیر گھر کی تھی, کچھ پڑھی لکھی بھی تھی, غصہ کر گئی, پتر پردہ کر. اس طرح وہ کیا, پتر پردہ کر, مسلمانہ دیے تھی پردہ کر دیا نے. وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر. ایسا فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا, میرا ہی کام بھی صبح شام, میں کام بھی لگا, اور بڈھے کے بارے میں اور کی کرنا ہے, میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا, جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا, میں کام ہی لگا ہوا, میری ڈیوٹی یہی ہے. تو بچی مسکرا پڑی, کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے, پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے. اس نے اسی وقت نقاب کر لیا. رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے, سامان سفر. کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں, تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے, تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب, اس کو تو آپ ہارن بھی, اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا, تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لنگ جانا پہلا. چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے, چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں, آپ ڈھونڈتے پھریں, اللہ خیر کر. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے, اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی, لیکن بس گزر جائیں گی. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ ابو داؤد شریف ہے, فرماتے مجاہد تھے, جہاد کرنے گئے تھے, تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا, رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے, ہم نے گزرنا تھا, اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہو، اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد، رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کرے؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، رستے پہ کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہو آپ؟ کدھر گاڑی جائے؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی جرت ہے جو مجھے کہہ سکے؟ بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے؟ یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں۔ آپ تھوڑی احتیاط کریں۔